ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأمدتنا ومعتمدنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری آپ کی حاضری قبول ہو اور عزیز مرزا اشرف صاحب مرحوم کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو۔ خدا کرے کہ مرزا صاحب مرحوم کی زندگی کی خطائیں گناہ سارے کے سارے معاف ہوں۔ خدا کرے حضور پاک علیہ السلام کی محبت ان کی ہمیشہ ساتھ ہو۔ یہ چند ایک باتیں محفل کی مناسبت سے میں نے یہ آیہ پاک تلاوت کی ہے۔ اس میں کچھ باتیں زیادہ سنانے کے لیے تو ہیں مرزا صاحب مرحوم کی اولاد بیٹوں خاندان کو، مگر فائدہ مجھے آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ تین باتیں تین مسئلے میں اس آیہ پاک میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلی بات تو موت کیا ہے ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ کوشش کروں گا کہ سنا سکوں اس صدمے کو برداشت کیسے کیا جائے، دو۔ تیسرا مسئلہ جو ذہن میں اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے۔ بس یہ دو تین باتیں ہیں مناسبت کے لحاظ سے۔ اتنے اچھے انداز میں یہ دونوں تینوں نعت خان بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ چاہتا تو ان کے پیش نظر ان کے مطابق باتیں کرتا، مگر مناسبت کے لحاظ سے یہ پڑھی ہے۔ میرے عزیز دوست بیٹے، موت کے بارے میں دو گروپ ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ایک جماعت موت کے متعلق یہ کہتی ہے کہ موت فنا کا نام ہے، موت تباہی ہے، موت بربادی ہے، بندہ مر گیا تو قصہ ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ ایک یہ گروہ کفار کا ہے، جنہوں نے کہا کہ موت کے بعد اٹھنا نہیں، موت فنا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی حشر نشر کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت ان کی ہے۔ دوسرا گروہ موت کے متعلق دوسری جماعت وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ ہمارا موقف مسلمانوں کا عقیدہ موت کے متعلق یہ ہے کہ موت فنا نہیں، موت تباہی نہیں، موت بربادی نہیں، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت عالم خلق سے اٹھ کر کے برزخ میں جا کر ڈیرا لگا لینے کا نام موت ہے۔ یہ بات نہیں۔ اب مرزا اشرف صاحب مرحوم اپنی زندگی 70-72 سال 74 سال کی زندگی گزار گئے، وہ عالم خلق میں رہے۔ اب ایک وقت آ گیا ہے، انہوں نے عالم خلق سے اپنا بستر باندھا اور برزخ میں چلے گئے ہیں۔ یہ موت ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ مرزا اشرف مرحوم خلق سے چلا گیا تو قصہ ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، غلط ہے۔ اس نے تو اپنا مکان بدلا ہے۔ ابھی میں جامع میں تھا 1 گھنٹہ پہلے، یہ عزیز بیٹا گئے مجھے لے آئے، بہت سے نئے آدمی بیٹھے تھے، سب کو چھوڑ کر آپ کے یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔
اب وہ سمجھیں کہ میں مر گیا، فنا ہو گیا، تو ان کی مرضی، میں تو عام میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ آپ کہیں کہ وہ مٹ گیا، فنا ہو گیا، تو آپ کی مرضی، مگر جب تک میری حیات ہے میں ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ موت عالم خلق سے یہ خلق ہے، اس سے اٹھ کر برزخ میں چلا جانا یہ موت ہے۔ موت فنا نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، تباہی نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مرزا اشرف مٹا نہیں، فنا نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، تباہ نہیں ہوا، اس مرحوم نے اپنا مکان بدلا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ دلیل کیا اس کی؟ دلیل یہ ہے، میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مررتم بقبور، لوگو میرے غلاموں، جب تمہارا گزر قبرستان سے ہو، فقولوا السلام علیکم یا اہل القبور، تو کہا کرو قبر والو السلام علیکم، یہ کہا کرو قبر والو السلام علیکم، انتم لنا سلفن، تم ہم سے پہلے آگے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے کہ قبرستان جاؤ تو سلام کہو، کب اس کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے کہ تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بھائی فوت ہوا ہے تو 3 دن تک تو سلام کہے، 4 دن سلام کہے، مہینہ سلام کہے، 2 مہینے کے بعد قصہ ختم ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی قبرستان جاؤ، اور اس کا ذکر نہیں کہ وہ قبر جس قبر پر تم گئے ہو وہ قبر 5 سال کی ہے، یہ 10 سال کی ہے، یا 100 سال کی ہے۔ اگر وہ مومن کی قبر ہے، ایماندار کی قبر ہے، اور وہ 1000 سال کی ہے، پھر بھی کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یہ تیسری بات یاد رکھیں، کائنات بدل سکتی ہے، مشرق مغرب بدل سکتے ہیں، جنوب و شمال بدل سکتے ہیں، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، مگر زبان مصطفیٰ سے نکلی بات نہیں بدل سکتی، اس میں کوئی تبدل و تغیر نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا تبدل و تغیر نہیں ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ جب تمہارا گزر ہو تو سلام، معلوم ہوا کہ قبر میں جو میں سلام کہہ رہا ہوں کوئی تو ہے نا، سلام کہنا جو ہے دلیل ہے کہ قبر میں کوئی ہے۔ اگر قبر فنا کا نام ہوتا، قبر موت فنا کا نام ہوتا تو سلام کس کو کہا جا رہا ہے؟ ذہن میں بات، یہ چند کے مسئلے ہیں، تقریر نہیں ہے۔ تقریر تو ہوتی کہ میں جو انہوں نے نعت پڑھی تھی اس پر ہی آپ کو سناتا ہوں، مگر یہ مسائل موقع کے لحاظ سے کچھ مسائل ہیں۔ موت جا کر سلام کہو۔ اب سلام کا کہنا بتاتا ہے کہ قبر میں کوئی موجود ہے، اگر کوئی ہے ہی نہیں تو سلام کس کو؟ ایک بات اس پر اور، اب سلام کہا جاتا ہے، سلام اسے کہا جاتا ہے جس سے جواب آنا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، نیا مسئلہ۔ سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جواب نہ آنا ہو جہاں سے سلام کہا ہی نہیں جاتا۔ آپ اپنے اونٹ گھوڑے کو سلام نہیں کہتے، اپنی کھیتیوں کو سلام نہیں کہتے، اپنے درختوں کو سلام نہیں کہتے، کیونکہ وہاں سے جواب آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے درختوں کو سلام، جانوروں کو سلام، گھوڑوں کو سلام، گائے بھینس کو سلام ہے ہی نہیں۔ سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جہاں سے جواب نہ آنا ہو وہاں سلام کہا ہی نہیں جاتا۔ مثلا آدمی سویا ہوا ہے نا، سوئے ہوئے آدمی کو سلام نہ کہو، وہاں اجازت نہیں کہنی، سویا ہوا ہے، جواب نہیں آئے گا۔ آدمی پیشاب کر رہا ہے، سلام نہ کہو، جواب نہیں آئے گا۔ سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے۔ کہہ یہ رہا ہوں کہ قبر پر جا کر اپنا باپ، دادا، پردادا، چچا، تایا، نانا، بھائی، عزیز، دوست سلام کہو اور وہاں سے جواب آتا ہے، جواب وہاں سے آتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ میرے عزیز بیٹے مرزا صاحبان یہ کہیں بابا آپ بات کیسی کر رہے ہیں؟
ہم تو اتنے دن ہو گئے ہیں بابا کو فوت ہوئے، کئی دفعہ قبر پر گئے ہیں، جا کر سلام کہا ہے، جواب نہیں آتا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ جواب آتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بیٹو، اگر قبر سے تم سلام سنتے نہیں ہو، مرزا اشرف مرحوم کا وعلیکم السلام تم سنتے نہیں ہو، تو یہ نہ کہو کہ وہ وعلیکم السلام نہیں کہہ رہے، یہ عقیدہ کرو کہ تمہارے کان بہرے ہو گئے ہیں۔ یہ کہو کہ تم بہرے ہو گئے ہو، کانوں کی طاقت تمہاری ختم ہے، تم نہیں سن سکتے، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بالکل ہی ایسا ہے جیسا آپ کسی بہرے سے کہیں السلام علیکم، بہرا کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ اسے کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام، وہ تو بہرا ہے۔ وہ لڑائی آپ سے شروع کر دے کہ صاحب میں نے سلام کہا تھا تو نے مجھے جواب ہی نہیں دیا، تو غلط ہے۔ جواب تو آپ نے دیا ہے، مگر اس کے کان خراب تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری ماں سلام کا جواب نہیں دے رہی، میرا بابا سلام کا جواب نہیں دے رہا، میرا بھائی سلام کا جواب نہیں دے رہا، میرے کان ٹھیک نہیں ہیں۔ جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، اور شروع سے سنتے آئے ہیں، ہزاروں سالوں سے، 1400 سال سے پہلے۔ جن کے کان ٹھیک ہیں وہ سنتے ہیں، اور آج بھی جن کے کان ٹھیک ہیں وہ قبر سے وعلیکم السلام کا جواب سن لیتے ہیں۔ اور قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو سنتے رہیں گے۔ اس کی دلیل وفا الوفا شریف ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، علامہ نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے مجھے وہ کتاب بڑی محبوب کتاب ہے۔ میں نے اس میں پڑھا، اماں جی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ہر سال شہر مدینہ منورہ سے اٹھ کر احد جاتی، احد وہاں سے 3-4 کلومیٹر ہے، وہاں سیدنا حمزہ کا مزار شریف ہے، حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں، اور اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے دادا ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں میں جاتی گھر سے اٹھ کر ہر سال۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم سال کے بعد قبروں پر جاتے ہیں، جا کر صفائی کر دیتے ہیں، لپائی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہے۔ قبر کا حق ہے کہ قبر کے وارث اس کا خیال کرے، اپنے باپ کی قبر کا، ماں کی قبر کا، بھائی کی قبر کی حفاظت کریں، خیال کریں۔ اماں جی فرماتے ہیں میں جا کر کہتی السلام علیکہ یا جدی، قبر میں احد جاتی اور جا کر اپنے دادا ابو سے، حضرت حمزہ سے، وہ دادا ابو ہیں، آپ فرماتی میں جا کر کہتی السلام علیکہ یا جدی، دادا ابو سلام، دادا ابو سلام۔ اماں جی فرماتے ہیں کہ مجھے قبر سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا بنتی، بیٹی جی آیا نوں تو آ گئی، بیٹی جی آیا نوں تو آ گئی۔ اب یہ حدیث پاک ہے، معلوم ہوا حضور سیدہ اماں فاطمہ الزہرا کے کان ٹھیک تھے، اس لیے جواب سن لیتی تھی۔ یا ایک اور مثال آ گئی، ہم ایک کتاب پڑھاتے ہیں اپنے عربی مدارس میں، علماء کو پتہ ہے، اس کتاب شریف کا نام ہے بخاری شریف۔ امام محمد بخاری اس حدیث کی کتاب کو لکھنے والے ہیں اور بہت بڑے عظیم محدث ہیں، چوٹی کے محدثین کے استاذ ہیں۔ میں نے آپ کی سیرت طیبہ میں یہ بات پڑھی جو آج یاد آئی اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب حدیثیں لکھ رہا تھا تو کسی حدیث کے متعلق مجھے اگر کوئی ذرا احساس پیدا ہوتا کہ یہ حدیث کس نے لکھی ہے، کس نے روایت کی ہے، کب روایت کی ہے، کون راوی ہے، جب کبھی کوئی تردد پیدا ہوتا کسی حدیث کے عنوان پر، تو امام محمد بخاری فرماتے ہیں میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ میں جہاں بھی ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، 10 میل باہر ہوں، 10,000 میل باہر ہوں،
جب کبھی مجھے کوئی کسی حدیث کے بارے میں یہ ذہن میں آتا کہ کس نے لکھی، کب لکھی، کیسے لکھی، تو میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا. 2 وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر لیتا تھا، مدینہ منورہ کی طرف منہ کر لیتا اور گنبد خضرا کے مکین سے سلام کہتا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، یہ کس نے لکھی، کب لکھی، کیسے لکھی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور قبر انور میں بیٹھے ہوئے مجھے ڈکٹیٹ کر دیتے تھے اور میں لکھ لیا کرتا تھا. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ امام محمد بخاری کے کان بالکل ٹھیک تھے، کان بالکل ٹھیک تھے، کان ٹھیک تھے اس لیے سن لیتے تھے. امام محمد بخاری کے کان ٹھیک تھے اس لیے سن لیتے تھے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں آئے کہ اگر وہ 1000 میل دور ہیں اور وہاں سے وہ خلق میں بیٹھے ہیں، امام بخاری خلق میں بیٹھے ہیں، میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی برزخ میں جلوہ گر ہیں، وہ قبر میں جلوہ گر ہیں، 1000 میل سے مصطفیٰ امام بخاری کی بات سنتے ہیں. یہ بات مبارک سمجھ آ رہی ہے. 10,000 میل سے بات سنتے ہیں اور سن کر اس حدیث کی اصلاح کرتے ہیں. معلوم ہوا امام بخاری کے کان ٹھیک ٹھاک تھے. بھائی یہ پانی پلانے والے، تیری مہربانی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بوڑھا آدمی ہوں، بھول جاؤں گا. اب تو میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، سنا رہا ہوں. پیاس تو مجھے لگنی چاہیے، پانی میں مانگتا ہوں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو جگ نہیں دکھایا کہ تو نے پانی پینا ہے یا نہیں پینا، یہ دودھ لے کر بھاگے پھر رہا ہے. درود شریف پڑھے. معلوم ہوا کہ کان ٹھیک ہوں تو برزخ کی باتیں سنی جا سکتی ہیں. 2 باتیں. ایک بات اور، احمد بن حنبل ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں. ان کا معمول تھا کہ صبح سے شام تک لوگوں کو مسائل بیان کرتے دین کے، جو ہمارا کام ہے دین کے خادموں کا بیان کرنا. اور اس میں کچھ لوگ مسائل بھی پوچھتے جی یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، تو امام احمد ان کو بیان کر دیتے. کچھ مسئلے یاد نہ ہوتے تو وہ اب نوٹ کر لیتے، وہ نوٹ کر لیتے اور فرماتے کہ کل کو فلاں جلسہ میں ہوں گا، میرے گھر آ جانا، مدرسے آ جانا، میں یہ جواب بتا دوں گا. لوگوں سے ایسا کام چلتا رہا. کچھ لوگوں کو مسائل حاضری میں جواب دیتے رہے، کچھ لوگوں کو مسائل اگلے دن. ایک دن کسی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب آپ تو بڑے ولی بزرگ محدث فقیہ ہیں، آپ تو جسم کا حق ادا نہیں کر رہے. فرمایا بھی کیسے؟ تو وہ کہنے لگے جی آپ سارا دن تو لوگوں کو وعظ نصیحت کرتے ہیں اور جو مسئلے آپ کو یاد نہیں ہوتے وہ مسائل ساری رات کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، سوتے کس وقت ہیں؟ لجسدک علیہ کا حق، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اسے بھی آرام دلا. اس لیے فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایسی عبادت کرنا کہ ساری رات نفل پڑھتا رہے، سوئی نہ، اچھا نہیں ہے. سو جاؤ، آرام کرو، نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، سو بھی جاؤ، جسم کو بھی آرام دو، آنکھوں کا بھی سکون دو، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ کام رہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو حق ادا کرتا ہوں، میں تو جسم کا حق ادا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کیسے؟ سوتے آپ کس وقت ہیں؟ یہ مسئلے آپ تلاش کرتے ہیں کتابوں میں، لوگوں کو اگلے دن بتاتے ہیں، آپ کے سونے کا وقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں ٹھیک سوتا ہوں. جی آپ مسئلے کیسے تلاش کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ مسئلے میں 1 2 3 4 5 طریقے سے لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، اور رات کو کچھ رات گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے تو وضو کر کے نفل پڑھ کے گنبد خضرا کے مکین حاضر ہو جاتا ہوں.
رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کہتا ہوں، حضور سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، مجھے یہ مسئلے کا لوگوں میں نہیں میں بتا سکا، مجھے یاد نہیں تھے، ان کے جواب کیا ہیں؟ حضور اپنی قبر پاک میں بیٹھے ہوئے مجھے ڈکٹیٹ کرتے ہیں، میں مسئلوں کا جواب لکھ لیتا ہوں اور صبح کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 3-4 باتیں یاد آئیں اس عنوان پر کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ میں نہیں سنتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے جواب نہیں آتا، جواب آتا ہے۔ میرے کان خراب ہیں، میرے کان بہرے ہیں، کان میرے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب ان کانوں کے ٹھیک ہونے کے لیے کیا علاج ہے؟ یہ کان کیسے ٹھیک ہوں؟ میرے نزدیک دلوں کے ٹھیک ہونے کا مرکز، آنکھوں کے ٹھیک ہونے کا مرکز، کانوں کے ٹھیک ہونے کا ہسپتال، سب سے بڑا شفا خانہ کائنات کے اندر، میرے سارے اعضاء کا حسین ترین شفا خانہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ اور وہ یہ بالکل مثال ایسے سمجھائے گی کہ صاحب یہ کیسے ہے کہ مرزا اشرف صاحب تو چلے گئے ہیں، اب ان کی قبر 5-6 فٹ 10 فٹ گہری ہے، اتنی مٹی ڈالی ہے، اس سے آواز آئے تو سن کیسے؟ نہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ نہ آنا اور بات ہے، مسئلے کا ہونا اور بات ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہی ہوتا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ سمجھیں کہ اب جتنے ہم بیٹھے ہیں، کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ کے پرلے کونے کی ریاست جہاں بش پیدا ہوا تھا وہاں کی بات سن لیں، سمجھ نہیں آتی۔ اس دور میں، اس ترقی کے دور میں جو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہے کہ سائنس نے کس قدر ترقی کر لی ہے، سائنس نے کس قدر ترقی کی ہے کہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا پوری دنیا محلہ بنی ہوئی ہے، محلہ، ایک محلہ۔ ابھی میں پچھلے دنوں میں یورپ کے دورے پر گیا تبلیغی سلسلہ میں، تو چونکہ میرا جامعہ فریدیہ کے ساتھ تعلق ہے، جامعہ میری جان ہے، جامعہ میرا دل ہے، جامعہ میری روح ہے، میں نے اداس تو ہونا تھا، میں اداس ہو گیا، 1.25 مہینہ لمبا تھا، چونکہ ذوق روز کا میرا ذوق ہے جامعہ میں جانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، تو میں سکون ایسے کیسے کرتا تھا، انٹرنیٹ پر جامعہ میں لڑکوں کو کھانا کھاتے دیکھ لیتا تھا، جماعتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا تھا، کلاسیں لگی ہوئی دیکھ لیتا تھا، اساتذہ کی جماعت دیکھ لیتا تھا، مجھے سکون مل جاتا تھا۔ تو محلہ، دنیا ایک محلہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے۔ ابھی مجھے کل ہمارے پرسوں جو دعا ہوئی ہے اس دعا کے متعلق مجھے بہت سے ٹیلی فون آئے ہیں کہ فرانس میں وہ دعا لوگوں نے سنی ہے، وہ دعا یمن میں سنی ہے، سعودی عرب میں سنی ہے، ناروے میں سنی ہے، اور ہماری دعا کے ساتھ وہ آمین کہہ رہے تھے لوگ، یہ مجھے اطلاع ملی ہیں۔ اس دور میں، اس ترقی کے دور میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ آواز نہیں سنی جاتی تو جہالت ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اب چونکہ وہ سائنس کی ترقی کو جانتا نہیں، اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب قبر سے سلام کا جواب نہیں آتا اور نہیں سنا جاتا، ہے ہی نہیں ہے، تو وہ گویا وہ جانتا ہی نہیں کہ روحانیت کی ترقی کتنی ہے۔ جیسے وہ جاہل بندہ جو کہتا ہے کہ دنیا میں 1000 سال پر بات سنی نہیں جاتی، وہ جانتا نہیں کہ سائنس کی ترقی کتنی ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ 10,000 میل دور پر بیٹھے آپ بات سن سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے وہاں انگلینڈ میں ایک عزیز ملے، میں نے کہا بیٹے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں بابا جی اس وقت شرح عقائد پڑھتا ہوں، جلالین پڑھتا ہوں، شرح عقائد پڑھتا ہوں۔ تو میں حیران ہوا کہ یہاں شرح عقائد پڑھانے والا کون استاد آ گیا برطانیہ میں، یورپ میں کون آ گیا استاد؟ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں عصر سے مغرب تک انٹرنیٹ پر کراچی میں مفتی صاحب سے سبق لیا کرتا ہوں۔
1 گھنٹہ میرا وقت ہے، یہ مجھے وہ بتا رہا ہے، 1 گھنٹہ میرا وقت ہے، اس گھنٹے میں جلالین کا سبق بھی پڑھتا ہوں، اس گھنٹے میں شراکات بھی پڑھتا ہوں۔ یہ حال ہے دنیا کا۔ اب یہ شخص جو کہتا ہے کہ نہیں آواز سنی جاتی، وہ روحانیت کی قوت کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، یا تو پھر اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ یہ بات انکار وہ کرے گا جس کے پاس ٹیلی فون ہے ہی نہیں، یا وہ انکار وہ کرے گا کہ ٹیلی فون تو ہے مگر وہ ڈسکنیکٹ ہے، ٹیلی فون کٹا ہوا ہے، وہ انکار کرے گا کہ بات نہیں سن سکتا۔ اگر ایسی صورت ہے، ہمارے ٹیلی فون خراب ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرکز سے کہ جی میرا نمبر فلاں خراب ہے، وہ مہربانی کریں ٹھیک کر دیں۔ وہ یا تو دفتر والے وہیں سے کما کر ہی میرا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری ہوتا ہے تو پھر کسی آدمی کو کہہ دیتے ہیں، کارکن کو، دفتر والے کے کہ جاؤ کہ فلاں نمبر ٹھیک کر دو۔ قریبی جو ہے دفتر ان کا، صحت والوں کو، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، اگر میرے سینے میں میرا ٹیلی فون دل وہ خراب ہو گیا ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں دفتر میں شکایت کروں جی میرا نمبر خراب ہے۔ اب میری روح کا، میرے دل کا دفتر کون سا ہے؟ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مجھے گنبد خضرا کے مکین سے عرض کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، میرا ٹیلی فون دل کا خراب ہو گیا ہے، یہ مہربانی کریں ٹھیک کر دیں۔ حضور چاہیں گے تو وہیں سے خود ٹھیک کر دیں گے، چاہیں گے تو۔ اگر سرکار مناسب سمجھے تو کسی ایکسچینج، قریبی ایکسچینج کو، قریبی دفتر کو کہہ دیں گے کہ جا اس کا نمبر ٹھیک کر دے۔ میرا قریبی دفتر بابا فرید الدین ہے، دلوں کی ایکسچینج، میری قریبی دفتر فرید الدین ہے، داتا حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، نظام الدین دہلوی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ میرے سارے جسے محبوب چاہیں گے ان سے حکم دیں گے، وہ ٹھیک کر دیں گے۔ بات یہ بتا رہا تھا کہ اگر دل خراب ہو گیا ہے تو ٹھیک کروا لیا جائے، کان ٹھیک کروا لیے جائیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا ایک کہ موت فنا نہیں ہے، موت بربادی نہیں ہے، موت تباہی نہیں ہے، مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک عالم ہے، تعلق رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ مجھے اپنی ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ میں مریض ہوں گردے کا بڑی دیر سے، بڑا علاج ہوتا رہا، مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، علاج ہوا، بچ نہیں سکا۔ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ پڑیا دوائی ہے، جب تجھے درد ہو تو منہ میں ڈالو، چائے پیا کرو، آرام آ جائے گا۔ وہ بڑا کامیاب نسخہ رہا، چلتا رہا۔ میں گیا اجمیر شریف، اجمیر شریف جانے کی خوشی میں وہ دوائی گھر بھول گیا، یاد نہ رہا۔ اجمیر شریف پہنچا، جس دن ختم شریف تھا، پورا بازار بند ہے اجمیر شریف کا، نہ کوئی ڈاکٹر مل رہا ہے، نہ حکیم مل رہا ہے، نہ طبیب مل رہا ہے۔ 300 کا گروپ تھا ہمارا جو پاکستان سے بندے گئے، ان کا لیڈر ایک پروفیسر صاحب تھے۔ سارے لوگ دعا کے لیے چلے گئے دربار شریف میں، مجھے تکلیف شروع ہو گئی گردے کی بڑی سخت۔ تو وہ میرے پاس آئے لیڈر صاحب، کہنے لگے کہ چلنا نہیں تو نے؟ میں نے کہا یار میں بیمار ہوں، مجھ سے نہیں جایا جا سکتا، اللہ مجھے صحت دے۔ اس نے بازار کوشش کی، کوئی ڈاکٹر نہ ملا، ایک لڑکی ڈاکٹر ملی، وہ اسے لے آئے کہ ہمارا ایک مریض ہے، چلو۔ وہ بچی آ گئی ڈاکٹر، اس کے ہاتھ میں سرنج تھی، وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ کلا آپ ننگا کریں بابا، میں نے وہاں ٹیکہ لگانا ہے۔ مجھے شرم آئی کہ یہ میری پوتی ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، غیر مسلم ہے، مسلم ہے، اب میں اس کی ران اب کیسے ننگی کروں؟ میں نے کہا کہ بیٹی آپ جائیں، اگر آپ نے ٹیکہ میرے بازو میں لگانا ہے تو لگا لیں،
تو وہ نہیں. اب وہ بڑا غصے ہوا میرا لیڈر کہ تم کیسے متعصب ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہو, مر رہے ہو, ٹیکا نہیں لگواتے. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, میں مروں گا یہاں اجمیر میں مروں گا تو اٹھوں گا بھی تو اجمیری کے ساتھ ہی نا. جب میں اجمیر میں مروں گا اور اجمیری کے دروازے پر مروں گا تو جب اجمیری اٹھیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی اٹھ جاؤں گا. وہ غصے ہو کر, یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ موت کیا عالم ہے, وہ چلا گیا لڑ کر سختی کے ساتھ. میں نے کہا جائیں مجھے مرنے دیں, اللہ نے شفا دے دی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں. اسی حالت میں وہ چلا گیا. میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ میری بوڑھی اماں وہ دروازے سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں. انہیں اس وقت وصال ہو چکا تھا ان کا. تو میں نے دیکھا کہ میری اماں آ رہی ہیں, کبڑی سی ہو گئی تھی. اور میں ماؤں والوں بیٹوں کو بتاتا ہوں کہ ماؤں کی خدمت کرو, باپوں کی خدمت کرو. مجھے ماں کی خدمت کی سعادت ملی. میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج پڑھایا تھا, اور یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا. مدینہ منورہ میں اٹھا کر پھرتا رہا. تھک گئی تو ایک دن فرمان لگی کہ میں تھک گئی ہوں, مجھے اتارو. میں نے جب اتارا تو رو کر کہنے لگی کہ بیٹے تو نے میری بڑی خدمت کی ہے. یہ بات سنا رہا ہوں جن کی مائیں حیات ہیں کہ وہ موقع کو غنیمت جانیں کہ بیٹے تو نے میری بڑی خدمت کی. عرفات میں مجھے لیے پھرا, منی میں, مزدلفہ میں, طواف میں. تو بتا کہ تیرے لیے میں دعا کیا کروں. یہ میری ماں مجھے کہتی ہے بتا تیرے لیے دعا کیا کروں. میں نے کہا آپ میری ماں ہیں, جو چاہیں دعا کر دیں. کہنے لگے نہیں تو بتا. یہ میری پہلی حاضری تھی غالباً 59 یا 60 کی بات ہے, یہ پہلے کی بات ہے. مجھے اس وقت نہ دولت یاد آئی, نہ رزق یاد آیا, نہ مکان یاد آیا, نہ ہی کوئی اور شے یاد آئی کہ میری ماں موج میں آئی ہوئی ہے تو دعا کرے گی تو قبول ہوگی. میں نے کہا ماں اگر آپ موڈ میں آئی ہیں, دعا کرنا چاہتی ہیں تو میرے لیے یہاں دعا کر دیں کہ مجھے ہر سال حج نصیب ہوتا رہے. اب مجھے یاد نہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 55 سال ہو گئے ہیں یا 60 سال ہو گئے ہیں, میرا حج نہیں قضا ہوا. حالات جیسے بھی رہے, جیسے بھی حالات رہے, میرے لیے کوئی قدرت سامان بنا ہی دیتی تھی. ضیاء کے دور میں اس نے مجھے کہا تھا کہ کبھی مولانا کو کام ہو تو بتایا کریں. حج پر میں نے ساری کوششیں کی, قرآن اندازی میں ناکام ہوا, وزیروں کی سفارشیں ناکام, گورنر کی سفارشیں ناکام. میں نے کہا تھا صدر نے کہ مولانا کبھی بات ہو, ضرورت ہو تو بات کریں. میں نے کہا اس سے بات کر لیتا ہوں. ٹیلی فون بڑی مشکل سے ملا. میں نے کہا جی صدر صاحب میں منظور جامعہ فریدیہ سے بول. آئیے مولانا کیا حال ہے, خیریت ہے؟ فرمایا بڑے دنوں کے بعد یاد کیا. میں نے کہا جی آپ یاد آئے ہیں کہ میرے حج کے لیے سامان نہیں بن رہا, دن چند رہ گئے ہیں, تو آپ مجھے حج پر بھیج دیں. تو وہ کہتے ہیں مولانا معذور ہوں, اگر آپ کو کہوں گا تو اور آ جائیں گے, جی ہمیں بھی بھیجو. اسے کیوں بھیجا, ہمیں کیوں بھیجو, میں معذور ہوں. میں نے کہا یہ تو مجھے پہلے پتہ تھا کہ آپ نہیں کریں گے, مگر چونکہ آپ نے ذکر کیا تھا اس لیے کہ میں اس سال بھی چلا گیا تھا, رکاوٹیں تھیں مگر چلا گیا تھا. ہاں بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ موت بربادی تباہی فنا کا نام نہیں. میری ماں میں نے خواب میں دیکھا آئی ہیں اور سیڑھی پر چڑھ رہی ہیں, سیڑھی پر چڑھ رہی ہیں, سانس پھولی ہے, اور مجھے آ کر یاد ہے کہ میرا آ کر کان کھینچا. ماں کو حق ہے, باپ کو حق ہے, آ کر میری ماں نے میرا کان کھینچا اور فرمانے لگی کہ دیکھ میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ دوائی کا خیال کیا کرو, تم وہ بھول کر آ گئے, وہاں یہاں آ گئے ہو. اب تکلیف ہو رہی ہے, اگر میری بات پر اثر کرتے, دوائی ساتھ رکھتے تو کوئی بات نہیں تھی. میں رویا. میں نے کہا ماں مجھے معاف کر دیں, بھول گیا, بس غلطی تھی, بھول گیا, نہیں آیا. میری اماں کہتی ہیں منہ کھولو.
میں نے منہ کھولا، وہی پڑیا، وہی کاغذ، وہی انداز، وہی حال میرے منہ میں ڈالی۔ میری ماں نے وہ پڑیا منہ میں ڈالی، میری آنکھ کھلی ہے تو میری درد غائب تھی۔ اب میں کیسے کہہ دوں کہ موت فنا کا نام ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ موت بربادی کا نام ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ مرنے کے بعد ماں باپ اعزا اقربا کچھ کرتے نہیں ہیں؟ اگر موت فنا کا نام ہے تو خواب میں کون آ کر بیٹے سے کہتے کہ بیٹا اپنی بیٹی کی شادی یہاں نہ کرو، یہاں کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کرو؟ میری ماں میرے باپ آپ کے پاس آتے رہتے، یہ کون ہے؟ معلوم موت فنا نہیں ہے۔ اب کبھی مجھے دیر ہو جاتی، میری اماں کا مزار بھی جامعہ کے سامنے ہے، میرے بابا کا مزار شریف بھی، آتے ہوئے سلام کرتا ہوں۔ جب کبھی ان کی زیارت کو دیر ہو جاتی ہے نا، تو میں اپنی اماں کی قبر پر جا کر کہا کرتا ہوں، اماں اپنے مولوی بیٹے کے کان تو کھینچ دو، جیسے اپنے مولوی بیٹے کے کان آپ نے انڈیا میں جا کر کھینچا تھا، وہ کان تو کھینچو، زیارت تو کرو۔ الحمدللہ مجھے تو نصیب ہو جاتا ہے معاملہ، مجھے تو نصیب ہو جاتا ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ موت فنا بربادی کا نام نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو ہے یہ۔ اب دوسرا مسئلہ، اب موت کو صدمہ بڑا ہے، دکھ بڑا ہے۔ ان بیٹوں سے پوچھو، میں نے یورپ کے دورے کے بعد واپس آ کر سارے پروگرام کینسل کر دیے، بیمار ہو کر وہاں سے آیا، لمبا سفر تھا، 25-30 ہزار میل کا تھا، مگر یہ بچے جب گئے ہیں، امریکہ سے آئے گئے، وہ بچی گئی ہے، گھر کے افراد گئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان سے شکوہ کیا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے پتہ نہیں ہے، تو وعدہ کیا کہ حاضر ہو گئے ہوں۔ اس صدمے کو برداشت کیسے کیا جائے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ صدمہ زیادہ ہے۔ ایک استاد بچے سے کہتا ہے کہ بیٹے یہ 20 من وزن اٹھاؤ، وہاں اڈے تک لے چلو۔ وہ کہتا ہے کہ سر جی میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، میں تو 20 سر وزن نہیں اٹھا سکتا، اڈے تک کیسے لے جاؤں گا؟ استاد کہتا ہے میں تجھے گولی کھلا دیتا ہوں، ٹیکا لگا دیتا ہوں، طاقت پیدا ہو جائے گی، پھر لے جائے گا؟ جی ہاں پھر لے جاؤں گا۔ اب وہ گولی استاد کھلا دیتا ہے، دوائی پلا دیتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لے جاتا ہے۔ بالکل سیم یہ مثال دے رہا ہوں۔ مرزا اشرف کی موت کا صدمہ بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے، مگر مرزا اشرف بیٹے مرحوم کی اولاد کے کندھے کمزور ہیں۔ یہ صدمہ برداشت کیسے کریں؟ وزن زیادہ ہے، وزن منوں کے حساب سے نہیں ہے، ٹنوں کے حساب سے ہے، مگر نہ بچوں کے کندھے اس قابل ہیں، نہ بچیوں کے قابل ہیں، اور نہ بہنوں کے قابل ہیں، نہ بیٹیوں کے قابل ہیں۔ کندھے کمزور ہیں، وزن زیادہ ہے، برداشت کیسے برداشت کریں؟ خلا کے کائنات کو خود ہی رحم آ جاتا ہے، خود ہی رحم آ جاتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اشرف کے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بھی میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کی ہیں، ان کے کندھے بھی میں نے بنائے ہیں جو کمزور ہے، اور ان پر اشرف کی موت کا بوجھ بھی میں نے ہی ڈالا ہے۔ اب یہ تو برداشت نہیں کر سکتے۔ حکم ہوتا ہے کہ میں تمہیں دوائی کھلا دیتا ہوں، بیٹوں کو بیٹیوں کو وارثوں کو دوائی میں دیتا ہوں، طاقت پیدا ہو جائے گی، تم بوجھ اٹھا لو گے۔ پیارے اللہ وہ کون سی دوائی ہے؟ دے جلدی دے دوائی تاکہ کھائیں اور بوجھ کو صدمے کو اٹھا لیں۔ حکم ہوتا ہے تم دل کی گہرائیوں سے کہہ دو اے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ دوائی ہے، یہ اسلامی کیپسول ہے، یہ اسلامی دوائی ہے، یہ اسلامی ٹیکہ ہے کہ تم دل کی گہرائیوں سے کہہ دو کہ اللہ ہم راضی ہیں۔ اب جب یہ ٹیکہ لگ جائے گا تو وزن جتنا بھی ہوگا اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ یہ ایک روحانی مقام ہے، نمازی کا بھی مقام ہے، روزے دار کا بھی ہے، حاجی کا بھی ہے، زکوٰۃ دینے والے کا بھی ہے، مسجد بنانے والے کے بھی ہے، شہید کا بھی ہے، غازی کا بھی ہے، سب کے مقامات ہیں، مگر یہ مقام روحانی رضا کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ایک بہت بڑے محدث فقیہ عظیم فرد گزرے ہیں، آپ نے نام پاک ان کا سنا ہے، ان کی عظمت کا آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا۔ حضور جب معراج سے واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے فرمایا ہے میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے میری امت کی علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ تو موسیٰ کہتے ہیں علیہ السلام ذرا اپنے کسی عالم کی ملاقات تک رہو، پتہ چلے کہ وہ نبیوں جیسے ہیں۔ امام محمد غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے، اس سے پوچھو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام امام محمد غزالی سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے، دادا کا نام فلاں ہے، میں سود کا کام کرتا ہوں، فلاں منڈی میں رہتا ہوں، فلاں کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا عالم بڑا عجیب ہے، سوال میں نے ایک کیا ہے، سوال صرف یہ کیا تھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس نے آگے گردان شروع کر دی، باپ کا، دادا کا، نانا کا، کاروبار کا، کھیتی باڑی کا، سود کا، اتنے جواب یہ تو یہ کیسے ہیں؟ تو امام محمد غزالی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں کلیم کو جواب دوں؟ اللہ کے محبوب مجھے اجازت ہے کہ میں موسیٰ کو جواب دے دوں؟ حضور فرماتے تھے، عرض کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں تو امتی ہوں حضور کا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے یہ فرمائیں جب اللہ نے فرمایا تھا آپ سے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال تو صرف اتنا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور آپ نے کہا قال ہے یا عصای، یا اللہ یہ سوٹا ہے، اتوکا علیہا اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ اُخْرَىٰ اور بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ نے تو آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، اللہ نے تو آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کہہ دیتے بس جی سوٹا ہے۔ آپ نے کہا جی سوٹا ہے، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، کام دیتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، جتنے کام، یہ کیوں تھی آپ نے اتنی لمبی بات کیوں کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد غزالی میں نے تو اس لیے یہ بات کی تھی کہ میرا تعلق رب سے تھا، اور بہت بڑا تعلق تھا کہ رب سے باتیں کر رہا ہوں اور اللہ سے جتنی لمبی بات کر لوں گا مجھے فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جی بس یہی بات ہے، مجھے بھی موقع غنیمت ملا ہے کہ میں نبی سے باتیں کروں، جتنی کر لوں فائدہ ہو جائے گا۔ اور پھر عرض کی جی اور جواب دوں؟ تو حضور نے اپنی انگلی ماری آپ کے ران پیٹ میں، فرمایا کہ نہیں غزالی نہیں، بس وہ نبی ہے، کہیں جلال میں نہ آ جائے۔ جواب ٹھیک ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو انگلی کا نشان یہاں موجود تھا اور لوگ زیارت کرتے تھے۔ یہ ذکر آئے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس عنوان کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا، دنیا باہر بیٹھی ہے، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ایک جماعت کو حکم ہوگا کہ تو اڑ کر جنت میں چلی جا۔ وہ جماعت اڑ کر جنت میں چلی جائے گی اور جا کر وہاں نور کے تختوں پر بیٹھ جائے گی۔ جنت کے محافظ فرشتے، خادم فرشتے جو اندر رہ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے عجیب قصہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو آ کر تختوں پر بیٹھ گئے ہیں؟ ساری دنیا تو باہر بیٹھی ہے۔ وہ انٹرویو لیں گے اور پوچھیں گے کہ یار تم دنیا میں کیا کرتے تھے کہ آج جس کے صلہ میں تمہیں سب سے پہلے جنت میں آنے کی اجازت مل گئی ہے اور تم نے آ کر تختوں پر کنٹرول کر لیا ہے، دنیا میں کرتے کیا تھے؟ وہ کہیں گے جی نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے تھے۔
تو فرشتے کہیں گے باہر جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے، مولوی سارے باہر، پیر سارے باہر، صوفی سارے باہر، عالم سارے باہر، محدث سارے باہر، ولی سارے باہر، سارے لوگ باہر ہیں، اور تم اندر آ گئے ہو۔ یہ کام تو وہ بھی کرتے تھے، وہ جنت میں کیوں نہیں آئے، تم کیوں آ گئے ہو؟ وہ کہیں گے جی ایک بات اور بھی تھی، شاید اس کی وجہ سے اللہ نے رحم کیا ہو۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب ہم بیمار ہوتے تھے تو کبھی کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، بھوکے ہو جاتے تھے تو کبھی روٹی کی تمنا نہیں ہوئی تھی، پیاسے ہوتے تھے تو کبھی پانی پینے کی خواہش نہیں ہوئی تھی۔ فرشتے کہیں گے کیا یہ باتیں ناجائز تھیں؟ علاج ناجائز سمجھتے تھے؟ روٹی کو حرام جانتے تھے؟ پانی کو گناہ سمجھتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے نہیں، اسلام کا حکم تو تھا کہ بیمار ہو تو علاج کر لو، اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ پیاسے ہو تو پیو، بھوکے ہو تو کھاؤ۔ فرشتے کہیں گے تم پھر کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہم اس لیے نہیں کرتے تھے، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر بیماری کے بعد اب ہم واویلا کرنا شروع کر دیں اور بیماری کے لیے ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس جا کر دوائیاں کھانا شروع کر دیں تو کہیں ہمارا خدا یہ نہ کہہ دے کہ جب صحت بھی تو میں نے دی تھی اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، اب یہ بیماری بھی تو میں نے ہی بھیجی ہے، اس سے کرنی کیوں کتراتے ہیں؟ وہ باتیں میری یاد سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ کہ بیماری بھی تو میں نے ہی بھیجی ہے، اس سے کیوں کرنی کتراتے ہو؟ ہمیں ڈر لگتا تھا، روٹی اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ خدا یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو بھوک بھی تو میں نے بھیجی تھی، اس سے کیوں کرنی کتراتے ہیں؟ پیاس بھی تو میں نے ہی بھیجی تھی، اس سے کیوں کرنی کتراتے ہیں؟ ہم نے تو ساری زندگی ڈرتے ڈرتے ہی گزار دی کہ کہیں رب تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ وہ بھی تو کام میں نے کیا تھا، اس پر راضی تھے، اس پر راضی کیوں نہیں ہے؟ امام غزالی اس روایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ موت کے بعد وارثوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مقام رضا حاصل کریں، وہ سمجھیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں دی ہیں یہ تکلیف بھی تو اسی کی طرف سے آئی ہے، اسے کہتے ہیں مقام رضا، اور یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے، اور ایسے موقعوں پر ہی پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی ہوتا ہوں۔ اس روایت کے ساتھ ہی ایک اور بات کہی، وہ بھی یاد آ گئی، وہ بھی آپ میرے خیال ہے اچھی محسوس کریں گے۔ پہلے تو یہ باتیں یار بتائیں کہ میری باتیں آپ کو وارہ کھا رہی ہیں؟ دوسری روایت امام غزالی نقل کرتے ہیں، بشر حافی ایک بزرگ تھے، ولی اللہ، ایران کے باشی تھے۔ وہ کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا جنگل میں، بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، عربی کا لفظ حافی، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے یہ ولی اللہ، گرمی ہے تو سردی ہے تو پتھر ہے تو کانٹے ہیں تو کیچڑ ہے تو پیدل ہی چلتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ جی یہ کیا کرتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں آپ، کیوں ایسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پرلے درجے کا شرابی تھا، ٹاپ کا شرابی، قیمتی سے قیمتی شراب پیتا تھا، میں نے شراب خانے پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے اور قیمتی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، میں اکیلا اس کے اندر جاتا تھا اور شراب خانے میں مزے سے شراب پیتا تھا، جوتا باہر اتار کر جاتا تھا۔ تو ایک دن میں جوتا باہر اتار کر اپنے شراب خانے میں گیا اور میں نے بوتل کو ہاتھ لگایا جس میں شراب تھا سراہی کو، تو آواز آئی بشر خدا کا خوف کر۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، تو حیران ہو گیا، میں نے کہا بس ویسی بات آئی ہے۔ پھر میں نے اس سراہی سے شراب گلاس میں ڈالا، پیالے میں ڈالا، پھر آواز آئی تجھے اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ میں پھر کانپ گیا، پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر جب وہ گلاس اٹھا کر منہ کے قریب لایا تو پھر حکم ہوا کہ قیامت کے دن کو یاد کر، قیامت کے دن
تجھے اس کی سزا ملے گی۔ میں نے سمجھا کہ بشر آج تیرا خدا تجھ پر مہربان ہو گیا ہے اور تجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ بشر کہتے ہیں کہ ان آوازوں کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں رویا، معافی مانگی اور ساری صحیحیں توڑ دیں، برتن سارے توڑ دیے، شراب ختم کر دی اور بہر آیا۔ تو میں نے فیصلہ کیا چونکہ مجھے اللہ نے اپنا دوست اس وقت بنایا ہے جب میں ننگے پاؤں تھا، شراب خانے میں ننگے پاؤں گیا تھا، اب میں زندگی بھر ننگے پاؤں ہی رہوں گا تاکہ مجھے وہ وقت اپنا یاد آتا رہے۔ تو بشراوی فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا، ایک آدمی لیٹا پڑا ہے، کیڑے مکوڑے اسے نوچ رہے ہیں۔ مجھے بڑا ترس آیا کہ یہ آدمی لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کے محافظ نہیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی سانس تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی سانس ہے، زندہ ہے، بے حس ہے، کیڑے مکوڑے ہٹا نہیں سکتا، کہ بشر تو اس کی خدمت کر، جب یہ توانا تندرست ہو جائے گا تو پھر اس سے دعا کروانا کہ خدا تجھ پر راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کا مقام حاصل کرنے کے لیے بشر کہتے ہیں میں نے آگے جانے کا پروگرام کینسل کیا اور سارے کیڑے مکوڑے ہٹائے، اس کے زخم دھوئے، فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ بچتا نہیں میں علاج کرتا رہوں گا۔ ہوا یہ کہ 3-4 ہفتے لگ گئے مجھے علاج معالجہ کرتے ہوئے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا تو بڑے غصے سے کہا بشر میں جانتا ہوں تو اللہ کا ولی ہے، تو ایران کے وقت اس دور کے ولیوں کا سردار ہے، مگر یاد رکھ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا، اور قیامت کے دن میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ بشر کو دوزخ میں ڈال۔ بشر فرماتے ہیں میں نے حیران ہوا کہ کام تو میں نے اچھا کیا تھا، نتیجہ برا نکل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے تو تیرا علاج کیا ہے، زخم مرم پٹی کی ہیں، اور تو قیامت کو مجھ سے کیوں یہ انتقام لے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ بتا کہ تو نے جو مجھ پر مہربانی کی نا، کیڑے مکوڑے ہٹائے، مہربانی کی، کہنے لگا ہاں، مجھے یہ بتا کہ سب سے بڑا مہربان میرا کون ہے؟ بشر کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا سب سے بڑا مہربان تیرا اللہ ہے۔ تو وہ بڑے جلال سے کہتا ہے جب سب سے بڑا مہربان یہ چاہتا تھا کہ مجھے کیڑے کھا جائیں، چیونٹیاں کھا جائیں، تو کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان آڑے آ رہا؟ سب سے بڑا مہربان تو وہ ہے۔ فرماتے ہیں میں اس بندے پر حیران ہوا، عجیب آدمی ہے کہ اسے اتنا مقام اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک میری بات اور سن لے بشر، مجھے یہ بتا کہ یہ کیڑے مکوڑے جو تو نے ہٹائے ہیں، دور کیے ہیں، میرے زخم دھوئے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں میرا جسم کھانے کے لیے یہ خود بخود آ گئے تھے یا اللہ کی رضا سے آئے تھے؟ اللہ کے چاہنے سے آئے تھے یا اپنی مرضی سے آ گئے تھے؟ بشر کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خود بخود آ گئے ہوں، اس کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، حکم کے بغیر۔ تو وہ کہتا کہ پھر تجھے ڈر نہیں آتا؟ جب خدا چاہتا تھا، خدا چاہتا تھا، خدا کی رضا تھی کہ مجھے کیڑے کھا جائیں، جب میرا رب چاہتا تھا کہ مجھے مکوڑے کھا جائیں، جب یہ کیڑے مکوڑے جانور اس کی مرضی سے آئے تھے، تو پھر تو کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان آڑے آنے والا ہے؟ بشر فرماتے ہیں میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مقام رضا پر فائز ہے۔ یہ واقعات بیٹے مقام رضا کے ہیں، یہ سنا تو رہا ہوں مرزا اشرف مرحوم کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کی بیوی کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، مگر فائدہ مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی سنا دوں۔ دعا بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔
غوث اعظم فرماتے ہیں میں جب دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بندے کی حالت کو بدل دے تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر تقدیر کو بدل دیتا ہے. دعا بدلتی ہے، مگر جو میرے ذہن میں اس وقت بات آپ کو بتانے کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا تو بہت بڑی شے ہے، تقدیروں کو بدل دیتی ہے. اگر کبھی دعا اور رضا یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں، ایک سٹیج پر یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں، دعا بھی آ گئی ہے اور رضا بھی ہے، تو ان میں سے نمبر کون لے گی؟ تو میرا موقف آپ کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ جب دعا اور رضا اکٹھی ہو جائیں تو دعا پیچھے رہ جائے گی، رضا آگے نکل جائے گی. حالانکہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے. اور یہ بات آپ کو کیسے سمجھائے گی؟ دیکھیں بیٹے، میں تو آپ کو سنا رہا تھا مگر آپ تو نہیں سن رہے. مرضی ہے آپ کی مرضی ہے. آپ مجھے اتنی منت کے ساتھ لائے، کوشش کے ساتھ لائے، مگر میری بات آپ نے ایک بھی نہیں سنی. یہ مجھے افسوس رہے گا. یہ کام کرنے والے آپ نے پہلے ڈیوٹیاں لگانی تھی کہ وہ برتن لائے، وہ روٹی کا انتظام کرے. بہرحال اب آخری ایک دو باتیں سن لیں، اب نہ اٹھیں ورنہ ناراضگی ہو جائے گی. کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ دعا اور رضا ایک پلیٹ پر آ جائیں تو میرا موقف یہ ہے کہ دعا پیچھے رہ جاتی ہے اور رضا آگے چلی جاتی ہے. اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ دعا پیچھے رہ گئی، رضا آگے چلی گئی؟ وہ میری دلیل اس کی یہ ہے کہ کربلا کا میدان آپ نے سوچا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا. کربلا کے میدان میں حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے. جتنے ہم بیٹھے ہیں ہر ایک کا کہ اگر سیدہ زینب وہاں یہ دعا کر دیتی کہ یا اللہ یزید کی فوج کو برباد کر دے تو وہ برباد ہو جاتی. کیا خیال ہے؟ اگر سیدہ سکینہ دعا کر دیتی ہو جاتی. امام زین العابدین دعا کر دے فوج برباد ہو جاتی، نام و نشان ان کا مٹ جاتا. مگر دعا نہیں. کچھ مولوی صاحبان، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، دیر کی بات ہے، بہت بڑے مولوی تھے ایک مسلک کے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی تھی، آل مصطفیٰ نے دعائیں کی ہیں مگر شہادت ہوئی. افاقہ ہوا. اگلے دن میں ٹیلی فون کراچی تھا، ٹیلی فون پر بڑی مشکل نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا مولوی صاحب توبہ کریں، آپ اپنے گرویدہ لوگوں کو مطمئن کر رہے تھے مگر مجھے آپ مطمئن نہیں کر سکے. میرا موقف یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یزید کی فوج کی ہلاکت کی دعا ہوئی نہیں ہے. اسلام کی حمایت کی دعائیں ہوئی ہیں، قرآن کی حفاظت کی دعا ہوئی ہیں، دین کی حفاظت کی دعا ہوئی ہے. یزید کی فوج کی بربادی کی دعا نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ غالباً اس لیے نہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ میدان کربلا کو میدان رضا بنا دیا جائے. اللہ چاہتا تھا کہ میدان کربلا کو میدان رضا بنا دیا جائے. چنانچہ میدان رضا بنا دیا گیا ہے. میرے عزیز بیٹے، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، کربلا کے میدان کو میدان رضا بنا دیا گیا اور پھر رضا کا تخت بچھا دیا جاتا ہے. اس رضا کے تخت پر اس میدان رضا کے دولہا حسین پاک کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس دولہا، اس میدان رضا کے تخت پر بیٹھنے والے دولہا امام حسین کی دستار بندی کے لیے مدینے سے چل کر نانا آتے ہیں.